السلام علیکم 9th کلاس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں، اس چینل پہ پہلے میں نے بایو کا سٹارٹ کیا ہوا تھا، ساتھ ہی اب میں نے کیمسٹری کا بھی سبجیکٹ سٹارٹ کیا ہے۔ تو آج سے ہم فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ تو اس پہ اسکرین پہ جو کنٹینٹ آئے گا اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے جو انڈر لائن کنٹینٹ ہے نا صرف وہ یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو لائنز انڈر لائن نہیں ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، وہ آپ نے یاد نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کیمسٹری کیا ہے۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں اشیاء کے خواص، ان کی ترکیب اور ان کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم کیمسٹری میں جو بے جان اشیاء ہے جتنی بھی ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی ترکیب کیا ہے، ان کی ساخت کیا ہے اور ان کے اندر کون کون سی فزیکل اور کیمیکل چینجز آتی ہیں۔ بچوں، آگے ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے کیمسٹری کی برانچز۔ تو یہ ون بائی ون کر کے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتی ہے فزیکل کیمسٹری۔ تو یہ بچوں دیکھیں سامنے آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے فزیکل کیمسٹری۔ تو اس میں جو میں نے لائنز انڈر لائن کی ہے نا، بس آپ نے وہی یاد کرنا ہے۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں اس بات کی تحقیق کی جاتی ہے کہ مختلف اشیاء میں موجود ایٹمز یا مولیکیولز کیا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فزیکل کیمسٹری میں ہم یہ سمپل سا ہے کہ اشیاء میں کون کون سے ایٹمز ہیں اور کون کون سے مولیکیولز ہیں اور ان کے درمیان میں کون کون سے کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھیں لاسٹ پہ اس مضمون سے ہم کیمیکل ری ایکشنز کی رفتار کا نہ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں بلکہ اس کو تبدیل کر کے ایسے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جس سے صنعتی پیمانے پر ری ایکشن سر انجام دیے جا سکے۔ نیکسٹ برانچ بچوں ہے ان آرگینک کیمسٹری۔ کیمسٹری کی اس شاخ میں ایسے کمپاؤنڈز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جو کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے بغیر ہوں، مطلب ان میں کاربن اور ہائیڈروجن موجود نہ ہو۔ تو کیمسٹری کی اس شاخ میں ایسے کمپاؤنڈز کو بنانے، ان کی اجزائی ترکیبی خواص اور ساخت وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بچوں، ان آرگینک کیمسٹری میں زیادہ تر میٹلز، نان میٹلز، ان کے مکسچرز، ایسڈز، بیسز، سالٹس وغیرہ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کمپاؤنڈز کو ہم کھادیں، ادویات، کیٹلسٹ، پگمنٹس، ملمہ کاری، سطحی تناؤ کو گھٹانے والے مادے وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی بچوں ان آرگینک کیمسٹری میں ہم تمام کیمیکلز جو کہ انڈسٹریز میں تیار کیے جاتے ہیں ان سب کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتی ہے آرگینک کیمسٹری۔ تو آرگینک کیمسٹری میں ہم وہ کمپاؤنڈز پڑھتے ہیں جن میں کاربن اور ہائیڈروجن ہوں، لیکن ان کمپاؤنڈز میں کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس، آکسائڈز، کاربائڈز وغیرہ شامل نہ ہوں۔ آرگینک کمپاؤنڈز میں بچوں اس کی ایگزامپلز میں ہم دیکھیں تو پیٹرولیم، کوئلہ، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، وائٹامنز وغیرہ، اس کے علاوہ جو ہیں نیوکلک ایسڈز وغیرہ، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ جو برانچ ہے ہماری وہ ہے ماحولیاتی کیمسٹری۔ اس سیارے میں وقوع پذیر ہونے والے کیمیائی اور حیاتیاتی کیمیائی مظاہر کا مطالعہ ماحولیاتی کیمسٹری کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں ماحولیاتی کیمسٹری میں ہم ہوا، مٹی اور پانی میں موجود جو کیمیکلز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان میں کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں، اس کے کیا ماحول پر اثرات ہوتے ہیں، یہ سب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان باتوں کا مطالعہ ہمیں اس قابل بھی بناتا ہے کہ ہم ماحول میں ہونے والی اثرات کی وجوہات جان سکیں اور ماحول میں موجود آلودگی کو کم کرنے کے طریقے ڈھونڈ سکیں۔ نیکسٹ بچوں آ جاتا ہے تجزیاتی کیمسٹری۔ تجزیاتی کیمسٹری جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسی بھی کیمیکل کا ہم اچھی طرح سے تجزیہ کریں، یعنی اس کے اندر کیا کیا ایلیمنٹس شامل ہیں، کیا کیا کمپاؤنڈز شامل ہیں، ان سب کا جو ہے ان کی کیا کنسنٹریشن ہے، یہ سب کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تجزیاتی کیمسٹری۔ اب دیکھیں کیمسٹری کے اس شعبے میں ہم مختلف مادی اشیاء کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس تجزیے میں ان اشیاء میں موجود مختلف ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈز کو نہ صرف علیحدہ کیا جاتا ہے بلکہ ان کی شناخت کے لیے ان کا ارتکاز بھی معلوم کرتے ہیں، اور اس کام کے لیے آج کل جو ہیں وہ جدید مشینیں بھی کام کر رہی ہیں۔ نیکسٹ آ جاتی ہے بچوں بایو کیمسٹری۔ اب دیکھیے بایو اور کیمسٹری یعنی کیمیکلز کا
جانداروں کے اندر پایا جانا وہ کیا کہلاتا ہے؟ بائیو کیمسٹری۔ اب ان جانداروں کے اندر موجود کیمیکل کمپاؤنڈ اور ان کی وجہ سے وجود میں آنے والے اہم مظاہر جو زندگی کو رواں دواں رکھتے ہیں، اس شعبے کا اہم موضوع ہے۔ بائیو کیمسٹری ہمیں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، لپڈز، نیوکلیک ایسڈز ایسے مالیکیولز کی ساخت اور ان کے عمل کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد بچوں نیکسٹ آ جاتی ہے نیوکلیئر کیمسٹری۔ نیوکلیئر کیمسٹری جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، نیوکلیس کے اندر ہونے والے ری ایکشنز کا مطالعہ کرتی ہے، اور ان ری ایکشنز میں ریڈیو ایکٹیویٹی، نیوکلیس میں ہونے والے دوسرے مظاہر اور ایٹم کے نیوکلیس میں تبدیلیاں جیسے نیوکلیئر ری ایکشنز شامل ہیں۔ نمبر 8 پہ آ جاتی ہے پولیمر کیمسٹری۔ جب چھوٹے چھوٹے مالیکیولز قطار اندر قطار جڑ جاتے ہیں اور ایک بڑے سائز کا مالیکیول بناتے ہیں تو اس کو پولیمر کہتے ہیں۔ تو ان بڑے مالیکیولز کو اسٹڈی کرنا، ان کے کیا خواص ہیں، ان کی ساخت کیا ہے، ان کے بنانے کے کیا طریقے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ پولیمر کیمسٹری کہتے ہیں۔ جانداروں کی ساخت میں موجود بہت سے مالیکیولز مثلاً پروٹینز، سیلولوز اور نیوکلیک ایسڈ وغیرہ سب جو ہے پولیمرز کی ایگزامپلز ہیں۔ نیکسٹ بچوں آگے ہے جیو کیمسٹری۔ تو یہ جیو جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ زمین کے اجزائے ترکیبی اور اس کے ماخذ اور اس میں موجود معدنیات کا مطالعہ جیو کیمسٹری کہلاتا ہے۔ جیو کیمیکل میپنگ سے زمین کے ایسے نقشے بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف معدنیات کی تلاش میں مدد ملتی ہے بلکہ ان کے ذریعے ماحول کی نگرانی، جنگلات کے بارے میں معلومات اور میڈیکل ریسرچ میں بھی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ بچوں آگے آ جاتی ہے میڈیسنل کیمسٹری۔ میڈیسنل کیمسٹری جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ادویات کے بارے میں جو کیمسٹری ہے وہ میڈیسنل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ اس برانچ میں کیمیائی دان انسانی فلاح کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کے بارے میں نہ صرف منصوبہ بندی کرتے ہیں بلکہ ان کو عملی طور پر تیار بھی کرتے ہیں۔ اس علم میں ادویات کی دریافت، ان کے استعمال اور انسانی جسم میں دوا کے جزء بدن ہونے کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ اور لاسٹ جو برانچ ہے بچوں جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے فلکی کیمسٹری، ایسٹرو کیمسٹری۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ خلا کے بارے میں اور خلا کے ستاروں کے درمیان پائے جانے والے مالیکیولز اور آئنز کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم فلکی کیمسٹری پڑھتے ہیں۔ مزید ان اشیاء کی کثرت اور ریڈیشنز کے ساتھ کائنات میں ان کے تعاملات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ بچوں جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے مادہ کی مختلف حالتیں۔ تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے پیج جو شو ہو رہا ہے، اس میں سے بھی آپ کو جو انڈر لائن میں نے کی ہوئی ہیں صرف آپ نے وہی یاد کرنا ہے، باقی ایکسٹرا لائنز کو آپ نے یاد نہیں کرنا۔ تو یہ سب سے پہلی لائن میں جو ڈیفینیشن ہے وہ مادہ کی ڈیفینیشن ہے کہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور اس کا حجم ہوتا ہے وہ مادہ کہلاتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں مادہ کی 4 حالتیں ہیں: ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما۔ اور مادہ کی 3 حالتیں عام طور پر نمایاں ہوتی ہیں جیسے ٹھوس، مائع اور گیس۔ اور یہ ٹھوس، مائع اور گیس جو تینوں حالتیں ہیں ان کی بیس کیا ہے؟ ان میں موجود ذرات کے درمیان کشش کی قوتیں۔ اب یہ آپ کے سامنے ڈایاگرام ہے، اس میں گیس کے مولیکیولز دیکھے کھلے ہیں، پھر اس کے بعد مائع کے مولیکیولز دیکھے اس میں تھوڑی سپیس کم ہو جاتی ہے، اور ٹھوس کے مولیکیولز میں یہ دیکھیں بالکل بھی سپیس نہیں ہے۔ اب نیچے جو پیراگراف ہے تو اس میں سب سے پہلے گیس ہے۔ گیسز کیا ہیں کہ گیسوں میں موجود ذرات نہ صرف بہت دور دور ہوتے ہیں بلکہ ان کے درمیان کشش کی قوتیں بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، یعنی بہت کمزور ہوتی ہیں اور ان کی ڈینسٹیز بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے مائعات آ جاتے ہیں۔ مائعات کے ذرات بغیر کسی ترتیب کے آپس میں نہ صرف کہ بہت قریب ہوتے بلکہ ان کے درمیان میں کشش کی قوتیں بھی خاصی مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کشش کی قوتوں کے اور مولیکیولز کے قریب ہونے کی وجہ سے مائعوں پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا اور گیسوں کے مقابلے میں ان کی کثافت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ آ جاتا ہے جی ٹھوس اشیاء کی نہ صرف مخصوص شکل ہوتی ہے بلکہ ان کے حجم بھی مستقل ہوتا ہے۔ اس میں مالیکیولز جو ہیں خاص ترتیب میں ہوتے ہیں، ان کی کشش کی قوتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور کشش کی قوتوں کی وجہ سے ٹھوس کے ذرات کی پوزیشن مستقل ہوتی ہے جس پر وہ اوسیلیٹ کرتے ہیں۔
سخت ہونے کی وجہ سے ٹھوس اشیاء پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. ٹھوس اشیاء کی کثافت بہت زیادہ ہوتی ہے. مادہ کی یہ واحد حالت ہے جس کو رکھنے کے لیے کسی برتن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کرسٹلائن حالت میں بھی پائے جاتے ہیں، اور کرسٹلائن حالت میں ٹھوس کے ذرات کے درمیان نہ صرف کہ مکمل ترتیب ہوتے بلکہ یہ مضبوطی سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں. ان وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں. بچوں یہ دیکھیے آپ کے سامنے ڈائیگرام میں نے لگائی ہے، تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے سالڈز ہیں، اس میں مولیکیولز کے درمیان میں بالکل بھی جگہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد لیکوڈز ہیں، پھر آگے گیسز ہیں، اور گیسز کے بعد آگے یہ پلازما کی. تو یہ ڈائیگرام میں نے اس لیے لگائی ہے کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا سکیچ مل جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ مادہ کی 4 حالتیں کون سی ہیں. جی بچوں نیکسٹ جو 4th مادہ کی حالت ہے وہ پلازما ہے. پلازما جو ہے یہ ایسی حالت ہے جس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اس میں بہت تیزی سے حرکت کرنے والے ذرات ہوتے ہیں. عام طور پر ٹیوب لائٹ، آسمانی بجلی اور آرک ویلڈنگ وغیرہ میں یہ پائے جاتے ہیں. پلازما کو جزوی طور پر الیکٹرونز، آئنز اور فوٹونز پر مشتمل آئونائزڈ گیس سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد بچوں یہ تھوڑی سی اس میں ڈیفینیشنز ہیں. سب سے پہلے آ جاتی ہے سپر کریٹیکل فلوئڈز. یہ ایسے فلوئڈز ہوتے ہیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوتے ہیں جب کسی گیس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جب گیس پہ جب بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے نا، تو پھر گیس اور مائع کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور یہ حالت مائع اور گیس دونوں کے خواص بیک وقت ظاہر کرتی ہے. بعض کیمیکل ری ایکشنز جو عام سالونٹس میں وقوع پذیر نہیں ہوتے ان کو پھر سپر کریٹیکل فلوئڈز میں وقوع پذیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نیکسٹ آگے جو ٹرم آ جاتی ہے وہ ہے لیکوڈ کرسٹل. تو یہ مادہ کی ایسی حالت ہے جو بیک وقت مائع اور کلمی ٹھوس حالت دونوں کے خواص رکھتی ہے. جو سپر کریٹیکل فلوئڈ تھے وہ گیس اور مائع کی رکھتے تھے، اور یہ مائع اور ٹھوس اس کی کلمی حالت میں پائے جاتے ہیں. لیکوڈ کرسٹلز کو مختلف آلات میں مختلف قسم کے مواد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کمپیوٹر اسکرین، گھڑیاں، کلاکس اور جہاز رانی کے آلات میں یہ معلومات کو ظاہر کرتی ہیں. اس کے بعد آگے ایک ٹرم ہے بچوں گریفین. گریفین جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے. گریفین ایکچولی کیا ہے، کاربن ایٹمز کی جو ہے نا وہ ترتیب، ایک خاص ترتیب ہے جس کو ہیگزاگنل شکل کہتے ہیں. تو کاربن ایٹمز کا ہیگزاگنل شکل میں پایا جانا جو ہے وہ گریفین کہلاتا ہے. گریفین جو ہے یہ ایک سخت، لچکدار اور ہلکا میٹیریل ہے جس کی الیکٹریکل مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد لاسٹ جو ہماری اس میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے وہ ایگزوٹک سٹیٹس کی ہے. تو مادہ کی وہ حالتیں جو اس دنیا میں نہیں پائی جاتی ان کو ایگزوٹک سٹیٹس کہا جاتا ہے. ڈارک میٹیریل، ڈارک میٹر، بوس آئنسٹائن منجمد حالت، نیوکلیئر میٹر اور کوانٹم سپن لیکوڈ وغیرہ ان حالتوں کی چند مثالیں ہیں. 9th کلاس نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچر. یعنی ان تینوں میں کیا ڈفرینس ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو اس میں بھی بچوں جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے نا، بس آپ نے وہی کرنا ہے. تو سب سے پہلے ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی شے ہے جو صرف ایک ہی قسم کے ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے. اس کو عام کیمیکل ری ایکشنز کے ذریعے سادہ اشیاء میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس کی اگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو اس میں زیادہ تر میٹلز، نان میٹلز، میٹلوئڈز، نوبل گیسز کی شکل میں ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. ایلیمنٹس ایٹمز، مولیکیولز، آئنز اور آئسوٹوپس کی صورت میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اس کی اگزامپلز یعنی اس میں دنیا میں جتنے بھی ایٹمز پائے جاتے ہیں نا ان کو ایلیمنٹس کہیں گے. فار ایگزامپل دیکھیں سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم، کاربن، سلیکون، نائٹروجن، آکسیجن، کلورین، ہیلیم، کاپر، گولڈ، زنک، سلور، نکل، کوبالٹ، مرکری، برومین اور آیوڈین وغیرہ. یہ دیکھیں سارے جو ہے نا وہ ایٹمز کے نام ہیں. آگے بچوں دیکھیے یہ کیمیکل کمپاؤنڈ. جب مختلف ایلیمنٹس آپس میں اس طرح سے ملے کہ ان کے درمیان میں کیمیکل ری ایکشن ہوں. دوبارہ سے پھر دیکھیے کہ جب مختلف ایلیمنٹس وہ اس طرح سے ملے کہ ان کے درمیان میں کوئی کیمیکل ری ایکشن ہو تو کیا بنتا ہے، کیمیکل کمپاؤنڈ بنتا ہے.
اب اس میں بھی دیکھیں جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ کمپاؤنڈز مختلف قسموں کے ہیں، ان میں مولیکولر کمپاؤنڈ بھی آ جاتے ہیں، آئونک کمپاؤنڈ بھی آ جاتے ہیں، انٹر میٹیلک کمپاؤنڈز بھی آ جاتے ہیں، اور کوآرڈینیٹ کمپاؤنڈز بھی آ جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو بانڈنگ پائی جاتی ہے اس کے اکارڈنگ ان کی اقسام ہے۔ کمپاؤنڈز کی اہم مثالوں میں پانی، امونیا، میتھین، کاربن ڈائی آکسائڈ، سوڈیم کاربونیٹ، پوٹاشیم کلورائڈ، سٹارچ، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، منرل ایسڈز وغیرہ جو ہیں یہ، آرگینک ایسڈز وغیرہ جو ہیں وہ بھی، یہ سارے کمپاؤنڈز کی اگزامپلس ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مکسچر۔ اب اوپر ہم نے کیمیکل کمپاؤنڈ میں بات کی کہ جب دو سے زیادہ ایلیمنٹس جو ہیں ان کے درمیان میں کیمیکل ری ایکشن ہو تو وہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے، لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈس کو اس طرح سے ملایا جائے کہ ان کے درمیان میں کوئی بھی کیمیکل ری ایکشن نہ ہو تو اس کو مکسچر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مکسچر کی اگزامپلس میں ہوا، پانی، دودھ وغیرہ، مٹی وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب مکسچر جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 ہے ہوموجینئس مکسچر اور نمبر 2 ہے ہیٹروجینئس مکسچر۔ جو ہوموجینئس مکسچر ہوتا ہے نا اس میں جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں ان کی کنسنٹریشن ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، فار ایگزامپل پانی یا عام نمک کا سلوشن وغیرہ۔ اور اس کے برعکس جو ہیٹروجینئس مکسچر ہے اس میں ان کی کمپوزیشن چینج ہوتی ہے، فار ایگزامپل پتھر ہے تو پتھر میں اب پہاڑوں میں بہت سے اقسام کی معدنیات ہوتی ہیں جس میں گرینائٹ، مائکا، لائم سٹون وغیرہ ہے، تو پتھر کی کمپوزیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اس لیے پتھر ہیٹروجینئس مکسچر کی اگزامپل ہے۔ بچوں یہ دیکھیں ڈائیگرام میں بھی آپ کو ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچر جو ہے ان تینوں کی اگزامپلس کے ساتھ اور ساتھ اس کی ڈائیگرام کے ساتھ تینوں کے ڈفرینس سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی، میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔